نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نکاح کے مسائل۔ نکاح یہ ایک سنت عمل ہے، کبھی کبھی نکاح کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پر شہوت کا غلبہ ہو اور اسے زنا کا یقین ہو کہ حرام کاری میں پڑ جائے گا، حالانکہ وہ شخص اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے کر سکتا ہے، مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی، ایسی صورت میں زنا سے بچنے کے لیے اس کا نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ اور اگر زنا کا شبہ ہو، یعنی کہ شک ہو لیکن یقین نہ ہو، لیکن احتمال ہو کہ کہیں زنا نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور عام روٹین میں جس طرح سے نارمل ہمارے معاشرے میں ہے تو نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عورت پر ظلم کرتا ہے یا اسے ظلم کرنے کا یقین ہے یا عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا، اس بات کا بھی یقین ہے، اور عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتا، ایسی صورت میں اس کا نکاح کرنا حرام ہے کہ کہیں وہ اس کے ہاتھوں کسی عورت کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر اس کو احتمال ہو کہ کہیں کسی عورت سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اس عورت کو نقصان پہنچائے گا، یقین نہیں ہے لیکن احتمال ہے، شک ہے، ایسی صورت میں اس کا نکاح کرنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ نکاح کا شرعی حکم ہے کہ نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ نکاح ایک عمل ہے لیکن اس کے باوجود مقصد کے پیش نظر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ جنت میں بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تلقین اور ترغیب ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، بے شک یہ نظر کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اس کی نظر بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی شرمگاہ اور اپنی نظر کی حفاظت کے لیے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ بے شک روزہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ڈھال ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر چونکہ وہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور ضبط نفس ہے، تو اس کا نفس جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا یا کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا جو روزے کے منافی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، جو طاقت نہیں رکھتا پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے۔ نکاح کرنے سے بندے کے مال میں برکت آتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مال لائیں گی۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تو مال و اسباب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بعض اوقات والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑکی والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں لڑکا تو کماتا ہی نہیں ہے، والدین سوچ رہے ہوتے ہیں جی یہ نہیں، یہ اس نے تو ابھی کمایا ہی نہیں، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، پہلے یہ اسٹیبل تو ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے، کچھ کمانے تو لگ جائے، پھر ہم اس کا کریں گے۔ تو اگر اس کے برائی میں پڑنے کا والدین کو اندیشہ ہے کہ یہ بچہ ہمارا خراب ہو رہا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے، اس فرمان کی بنا پر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کی برکت سے اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا کر دے گا۔ فرمایا وہ جو عورت آئے گی وہ اللہ کی طرف سے مال لے کر آئے گی، یعنی اس کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے نکاح کا ہو جانا، یعنی کسی عورت کا عقد نکاح میں آ جانا، اب اس سے رزق میں مال میں برکت آ جائے گی۔ دوسرا ہے اسی نکاح کی برکت سے اولاد کا ہو جانا۔ تو جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، یعنی ان کے صدقے ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی رزق مل جائے۔
تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی اخراجات نہیں ہے یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، ہاں دیکھ لینا چاہیے ان چیزوں کو بھی، بظاہر دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن صرف اس کی بنا پر کسی بچے یا بچی کا نکاح نہ کرنا کہ جی ابھی اخراجات نہیں ہے یا معاملات نہیں ہے، اور پھر وہ بچہ اور بچی بہکنے کی طرف چلے جائیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم نکاح کریں گے ہی نہیں ساری زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی۔ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، کبھی سویا ہی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھا کروں گا، کبھی افطار نہیں کرنی، کبھی کھانا نہیں کھانا، ساری زندگی روزہ رکھنا ہے، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا۔ حضور اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تین لوگوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت زیادہ ڈرنے والا ہوں، گناہوں سے بچنے والا ہوں، اس کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اس کے باوجود راتوں کو نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، اور پھر فرمایا اس کے باوجود عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو کوئی میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے، تین چیزیں ہیں، اور یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی بات ہے اور نچوڑ کی بات ہے، تین اہم باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے حقوق اللہ، کیا ہے جی؟ دوسری طرف ہے حقوق العباد، اور تیسری چیز ان دونوں کے درمیان رکھی گئی ہے، وہ ہے حقوق النفس۔ وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کا سب کو پتہ ہے، حقوق اللہ کا سب کو پتہ ہے، حقوق النفس بھی ہے۔ حقوق النفس کیا ہے؟ کہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ حقوق النفس کیا ہے؟ کہ آپ کو پینے کی حاجت ہے۔ حقوق النفس کیا ہے؟ کہ آپ کو نیند پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے نفس کے حقوق کو بھی پورا کرنا، لیکن نفس کے حقوق کو پورا کرنے میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ حقوق العباد متاثر ہونے لگ جائے، حقوق اللہ متاثر ہو جائے، یہ صحیح نہیں۔ حقوق اللہ میں اس قدر مگن ہو جانا کہ حقوق النفس متاثر ہو جائے، یہ بھی درست نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو والد صاحب بلا رہے ہیں، والدہ بلا رہی ہے، وہ شخص کہتا ہے نہیں کہ میں نے تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت سے بڑھ کر خدمت ہے، والدین کی خدمت کرو۔ ایک شخص وہ گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، حج فرض ہے، حج کو لیے جا رہا ہے، دیگر بہت ساری چیزیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے تو بیوی کی خدمت کرنی ہے، اور بیوی کے پاس ساتھ جڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب ایسے میں وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں حقوق اللہ کو متاثر کر رہا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اور تیسری چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کو کھانے کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے، روزگار کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، یہ حقوق النفس میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو ان تینوں حقوق میں میانہ روی کے ساتھ چلنا یہ دانش مندی ہے، اور یہ بڑی محنت کا کام ہے کہ تینوں کو ایک طریقے سے لے کر چلنا، حقوق اللہ کو بھی، حقوق العباد کو بھی، اور حقوق النفس کو بھی۔ نکاح کے حوالے سے چند مسائل۔ نمبر ایک کہ عورت کا انتخاب، تو عورت کیسی ہونی چاہیے؟ عورت عمر میں، حسب میں، مال میں اور عزت میں مرد سے کم ہونی چاہیے۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، عمر میں مرد سے کم ہونی چاہیے، حسب میں یہ جو خاندانی شرافت ہوتی ہے، خاندانی ایک تفاخر ہوتا ہے، اس میں مرد سے کم ہونی چاہیے، مال میں جو ہے یہ مرد سے کم ہونی چاہیے، اور عزت میں مرد سے کم ہونی چاہیے، اور چال چلن میں، اخلاق و تقوی میں، خوبصورتی میں یہ مرد سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، یا مال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا حسب کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر فرمایا اس کی دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا تم پہلی تینوں چیزوں کو چھوڑ دو، صرف اس کی دینداری کو دیکھ لو، اللہ باقی چیزیں اسے ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اللہ اسے حسن بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حسب بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دے دے گا، تم صرف اس کی دینداری کو دیکھ لیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، محبت کرنے والی ہو، اور پھر فرمایا 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، اچھا مکان، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ تو یہ فرمایا خوش بختی کی علامت ہے، جس کو مل جائے اچھا مکان، جس کو مل جائے وہ خوش بخت ہے،
اچھی سواری جس کو مل جائے وہ بھی خوش بخت ہے، اور اچھی بیوی جس کو مل جائے وہ بھی خوش بخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی فرمایا کہ نیک بیوی اور اچھی بیوی وہ ہے جسے حکم ملے تو وہ فوراً اطاعت کرے، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی شوہر کو دیکھ کر سکون ہو، اور جب قسم کھائے تو پوری کرے، اور جب غائب ہو تو شوہر کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ چند صفات ایسی ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ عورت کیسی ہونی چاہیے۔ رشتہ دیکھنا کیسا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کو دیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے یہاں اس وقت چونکہ یہ جو ایک میرج بیورو کو کنسیپٹ ہے، مختلف قسم کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، پھر رشتے کروانے والے بھی، تو اس میں خرابی یہ آتی ہے کہ بچیوں کی تصاویر اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے، شرم و حیا اور غیرت کے خلاف ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ اس طرح سے وہ نکاح کے لیے وہ آوارگی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ یا اس طرح سے گروپس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ورنہ عورت کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت کو پیغام نکاح دے تو اگر اسے دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنا محبت کا سبب بن جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں جب پتہ چلا کہ جی نکاح ہونے لگا ہے، آپ نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھ لو، فلاں علاقے کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی آنکھوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو بعد میں نہ کہیں تم عیب نکال کے بیٹھ جاؤ اور جھگڑے کا سبب بن جائے، تو پہلے ہی دیکھ لو۔ تو اس سے ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ پہلے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کی رضامندی یہ لازمی اور ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ عورت سے اس کی ذاتی رائے لے لی جائے، اور اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ یہاں بعض لوگ بچپن سے ہی یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس بچی کا نکاح فلاں سے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، اور پھر وہ اس بنا پر لڑائیاں جھگڑے اور نہ جانے زور زبردستی، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے حق دیا عورت کو، اور یہ اس کا حق جو ہے وہ والدین کو دینا چاہیے اس کو، کہ اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کو مد نظر رکھنا۔ چھوٹی بچی کا نکاح جو ہے وہ ولی کر سکتا ہے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بعض خواتین ہوتی ہیں بچیاں کہ وہ خود سے ہی اپنا رشتہ ڈھونڈا، جس طرح کالجز یونیورسٹیز کے اندر یہ آج کل ماحول زیادہ بڑھ گیا، خود سے ہی رشتہ دیکھا اور خود سے ہی اپنا نکاح کر لیا کورٹ میرج سے، یا ویسے ہی والدین نہیں راضی ہوئے تو چپ کر کے بعد میں باہر جا کے تو اپنا نکاح کر لیا، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے ولی کے بغیر نکاح کیا وہ باطل ہے، اور ایک میں فرمایا وہ زنا کرتی ہے جو ولی کے بغیر نکاح۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اس کا والد ہے، جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا گارڈین ہے، جو اس کی سرپرستی کرنے والا اور اس کا خرچہ اٹھانے والا ہے، تو اس کی اجازت سے نکاح ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہوں تو والدین کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر کے تو اپنے بچے کی طرفداری کر لینی چاہیے، تاکہ کل کو کوئی زیادہ مسائل اس نوبت کے نہ آ جائیں کہ بچی گھر سے بھاگ گئی، یا اور بڑے معاشرے کے اندر اس طرح کی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ پسند کی شادی کیا اسلام جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ پسند کی شادی کی جائے، اس کی اجازت ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو پسند اور ناپسند کا اختیار دے رکھا ہے، البتہ اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ پسند بھی ایسی ہو جس کی شریعت بھی طرفداری کرتی ہے، ایسی پسند نہ ہو کہ شریعت اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور یہ لڑکا ضد ہے کہ نہیں میں نے ادھر ہی کرنا ہے، یا لڑکی بس ضد ہے نہیں جی میں نے تو ادھر ہی کرنا ہے، تو ایسی پسند کی پھر شریعت بھی حمایت نہیں کرتی۔ تو احناف کے نزدیک عاقلہ بالغہ کا اپنی پسند سے نکاح وہی معتبر ہوگا جو اپنے کفو میں کیا ہوگا۔ تو یہ پسند کی شادی جو ہے یا ولی کے بغیر جو نکاح ہے، ان تمام میں یہ کفو کا بڑا اہم عمل دخل ہے۔ کفو کیا ہوتا ہے؟ ہم پلہ، برابری۔ تو کفو میں نکاح اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ مسئلہ قاضی کے پاس جاتا ہے یا کسی مفتی کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ بھی کفو کو دیکھے گا کہ کفو ہے یا نہیں ہے۔ اب کفو کس میں دیکھا جائے گا؟ کہ عمر میں زیادہ ڈفرنس تو نہیں ہے، خوبصورتی میں زیادہ ڈفرنس تو نہیں ہے، مال میں زیادہ ڈفرنس تو نہیں ہے، شہر یا علاقے میں زیادہ ڈفرنس تو نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے کوئی زیادہ ڈفرنس تو نہیں ہے، عقل کے لحاظ سے ڈفرنس تو نہیں ہے، دین کے لحاظ سے ڈفرنس تو نہیں ہے، باقرہ اور سیبہ ہونے میں ڈفرنس تو نہیں ہے،
یعنی کہ شادی شدہ یا کنوارے، اور عفت کے اندر، علم میں، ادب میں، اعلیٰ اخلاق میں، یہ ساری چیزیں یہ کفر کے اندر آتی ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ یہ برابری ہے یا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں جوڑی بن گئی، وہ چیز دیکھی جائے گی کہ جوڑی بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی، ایک کی عمر اتنی زیادہ اور ایک کی اتنی کم، ایک جو ہے وہ بہت زیادہ معزز ہے اور ایک جو ہے وہ بہت زیادہ حقیر ہے، تو یہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ نکاح میں حق مہر جو ہے یہ لازمی اور ضروری چیز ہے، اور یہ جو حق مہر ہے یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ فرائض بھی ہے نکاح کے، فرائض کے اندر ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہوتا ہے کہ گواہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ایک اور یہ آج کل نیا مسئلہ آ رہا ہے کہ جی خود ہی ایک سائڈ پہ ہوئے اور خود ہی اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، تو سوچا سمجھا کہ بھی ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، ایسا نکاح نہیں ہوتا، اس کے لیے دو مردوں کا گواہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، یہ شریعت کی طرف سے پابندی سمجھ لیجئے اس کو کہ یہ فرض ہے نکاح کا، اگر نہیں ہوں گے دو گواہ تو نکاح ہوگا ہی نہیں، سرے سے نکاح نہیں ہوگا، تو یہ دو گواہوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں لکھت پڑھت ہونا اچھی بات ہے جس طرح نکاح نامہ، لیکن اگر لکھت پڑھت نہیں بھی ہوتی تو بھی نکاح ہو جائے گا اگر دو گواہ موجود ہے، تو حق مہر بھی ہے، دو گواہ بھی ہے تو نکاح ہو جائے گا، نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر لکھت پڑھت کر لیتے ہیں یا جس طرح ہمارا ایک قانون ہے نکاح نامے کے حوالے سے، تو اگر اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ قانونی لحاظ سے اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تو حق مہر جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معجل اور ایک ہوتا ہے غیر معجل، یعنی ایک ہوتا ہے فوری دینا اور ایک ہوتا ہے بعد میں دینا، دونوں طرح سے جائز ہے، اور اگر عورت پورا معاف کرنا چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتی ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ یہاں اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورت کا جو لڑکی کا بچی کا والد ہے یا بھائی ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ پیشکش کر دیتا ہے کہ جی اتنا حق ہے، تو یہ والد کا حق نہیں ہے، یہ بھائی کا حق نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے پیسے پکڑے اور شادی حال والوں کو دے دے کہ یہ لو جی یہ اتنے پیسے کم ہو رہے تھے یہ لے لو۔ وہ کس کے پیسے ہیں؟ وہ تو بچی کے پیسے ہیں، وہ تو بچی کا مال ہے، اور والد اس کو نہیں لے سکتا بغیر اجازت کے، بچی کی اجازت کے بغیر، بھائی نہیں لے سکتا اپنی اس کی بہن کی اجازت کے بغیر، یہ اس کا حق ہے۔ وہ چاہے تو 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دے اور چاہے تو وہ 1 روپیہ بھی نہ لے، تو یہ عورت کا حق ہے، وہ جتنا چاہے رکھے اور جتنا چاہے نہ۔ اس میں ہمارے یہاں اور بڑے مسائل آتے ہیں کہ جی اتنا مہر اور شرعی ہے یا غیر شرعی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں 2 تولہ 8 ماشے چاندی، اس کو ذہن میں رکھیں، 2 تولہ 8 ماشے چاندی، اس کا ریٹ آپ پتہ کر لیں کتنا بنتا ہے، یہ کم از کم حق مہر ہے۔ کسی بھی نکاح کی آپ مجلس میں شرکت کرتے ہیں تو آپ نے حق مہر کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو بنیاد بنا لیں، 2 تولے 8 ماشے چاندی کا ریٹ کتنا ہے، وہ جو ریٹ اس دن کے حساب سے ہوگا نا وہ آپ سمجھ لیں یہ کم از کم حق مہر ہے۔ اس سے کم اگر حق مہر رکھتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، ہاں اس سے زائد جتنے رکھ لیتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے۔ ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، اور جہیز وغیرہ کو لعنت کہنا یا خرابی کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عطا فرمایا اپنی لاڈلی صاحبزادی کو۔ تو جہیز اور باقی کچھ رسومات ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ تو جو کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو موافق ہو تو وہ جائز ہے۔ آن لائن نکاح کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ مرد عورت میں سے کوئی ایک فریق فون پر کسی ایسی آدمی کو وکیل بنا دے جو دوسرے فریق کے پاس موجود ہو، اور وہ وکیل شرعی گواہوں کی موجودگی میں فریق اول کی طرف سے ایجاب کرے، اور شرعی گواہوں کی موجودگی میں دوسرا فریق اسی مجلس میں قبول کر لے، تو اتحاد مجلس کی شرط پوری ہونے کی وجہ سے یہ نکاح قائم ہو جائے گا، ورنہ آن لائن نکاح صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مجلس جو ہے وہ ایک نہیں ہوتی۔ تو اگر وہاں کسی کو وکیل بنا دیا جائے کہ تم میری طرف سے قبول کر لینا یا تم میری طرف سے ایجاب کر لینا تو پھر یہ درست ہوگا، ورنہ یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کے چند مسائل تھے، کل انشاءاللہ العزیز ہم طلاق کے چند مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرعی مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔